بسم یہوہ رحمن الرحیم یا معید دا ری اسٹورر، جو دوبارہ بنانے والا، دوبارہ خلق کرنے والا یا دوبارہ پیدا کرنے والا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ عزیزان محترم، حقیقی عرفان مظہر صفات خداوندی یعنی اسماء الحسنہ میں آج ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں، اور جو اسم کا انتخاب کیا گیا ہے، جو اسم ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں اس اسم کی برکت سے، اس اسم کے جاننے کے لیے، اس اسم کے صحیح معنوں میں ہم اپنے اوپر اس کا اطلاق کر سکے کہ ہاں واقعی ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہم سب کو خوب اپنا فضل اور برکت سے معموری عطا فرمائے، آمین۔ عزیزم، یا معیدو لفظ ہے، یا معیدو، یہ اسم یا لفظ ہمیں قرآن شریف کے کسی بھی پارے میں، کسی بھی سورہ کی آیت میں نہیں ملا۔ اگر آپ کو مل جائے تو آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، چونکہ ہم سب کوئی بھی کل علم نہیں رکھ سکتے۔ ایک ہی ذات ہے جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اور وہ ہے رب العالمین، وہ ہے رب کائنات، وہ ہے رب الافواج، وہ ہے جو ہم سب کا چوپان ہے، ہم سب کا نگہبان ہے، ذرے ذرے کا حساب رکھتا ہے وہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ایک اور، یعنی سورہ 20واں پارہ ہے، سورہ عنکبوت 29 سورہ اور آیت نمبر 19۔ یہ پہلے بھی ہم عرض کر چکے، لیکن اس کا آدھا حصہ آج ہم پورے سورت کو پیش کریں گے، اس کا دوسرا حصہ بھی۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ خلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی طرح کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر کس طرح اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ یہ اللہ کا آسان ہے۔ پھر آئیے اسی سورہ کی ہم دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ قل یسیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم اللہ ینشئ نشاء آخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کیا، پھر اللہ ہی دوسری بار پیدا کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رب سبحانہ وتعالیٰ کے حضور شکر گزاری کرتے ہوئے کہ ہم حقیقی عرفان میں ایک جو نئے اسما کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یا معید، ہم نے کہا کہ پورے قرآن میں ہمیں یہ لفظ، یہ سورہ کہیں نہیں ملا۔ البتہ ہم نے اس کا جو روٹ نکالا ہے، اس کا جو جڑ ہے، اس کی جو اصل ہے، وہ ہے یبد نعید، اور دو لفظ ملا ہے، یعید اور نعید۔ نعید ہم پہلے پڑھ چکے تھے، وہ سورہ 16 پارہ سورہ طٰہٰ، اور یہ 20واں سورہ ہے، اس کے آیت نمبر 55۔ تمام ترجمہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فتح محمد جعلی نجار صاحب کا ترجمہ۔ اور اس آیت جو ہم نے سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہمارے تمام مسلمان بھائی جس وقت اپنے عزیز و قریب کو جب وہ داغ مفارقت دے جاتے ہیں اور وہ آخری منزل یعنی قبر، جب وہ مٹی میں انہیں سلا دیتے ہیں، قبر میں سلا دیتے ہیں انہیں، آخری آرام گاہ، اور اوپر سے ڈھانکنے کے بعد مٹی ڈالتے وقت 3 دفعہ پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہی پڑھتے ہیں عزیزان، بالکل یہی آیت سورہ طٰہٰ ہے، اس کے 55 آیت۔ ترجمہ جب کیا گیا، پوچھا گیا ترجمہ کیا ہے، تو انہوں نے وہی ترجمہ لکھا کہ منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ عزیزم، سمجھ میں نہیں آئی بات؟
کہ آپ جب قواعد کے اعتبار سے جب دیکھیں گے تو نعید کے معنی بھی اور نخرجکم کے معنی ایک ہی ہیں، اخراج کرنا، نکالنا، دوبارہ بنانا۔ تو یہاں ملانا کہاں سے ہو گیا کہ ہم نے تمہیں اسی میں لوٹائیں گے؟ اس میں تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے لوٹانے کا، میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ دوبارہ سے غور کیجئے، جب کہا جا رہا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس سے پیدا کیا، مٹی سے انسان کو، آدم کو پیدا کیا، بنایا، وفیہا نعیدکم، اس کے معنی ہم تمہیں دوبارہ بنائیں گے۔ نعید یہ معید سے نکلا ہے، نعید، اور دوسرا لفظ ہے یعید۔ اور پھر ہم جب غور کرتے ہیں وَمِنْهَا نُخْرِجَكُمْ، اور پھر ہم تمہیں اس سے منہا کہ ہم تمہیں کیا کریں گے؟ اس سے اخراج کریں گے، تارۃ اخریٰ، آخرت کے دن، یعنی قیامت کے دن ہم تمہیں دوبارہ اسی زمین سے اٹھائیں گے۔ تو پھر بات تو کی ہے، اس میں لوٹانے کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں مل رہا ہمیں۔ ممکن ہے کہ آپ اس کو کچھ اور انداز میں دیکھ رہے ہوں، لیکن ہم جو حقیقت دیکھ رہے ہیں وہ یہ کلام میں کچھ اور لکھا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، اب زبور کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور شریف، اس کا 104 رکوع اور 30ویں آیت ہے، تو اپنی روح بھیجتا ہے یا پیدا ہوتے ہیں، اور تو روح زمین کو نیا بنا دیتا ہے۔ ایک نئے انداز کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب کلام میں ہم غور کرتے ہیں، اور تو خاک ہے اور خاک میں مل جائے گا، بات وہاں کی بات تھی کہ خاک ہے اور خاک میں مل جائے گا، ٹھیک ہے، ملا دیتے ہیں، اور دوبارہ ہم تجھے اسی سے نکالیں گے۔ کہیں وہ ترجمہ تو یہاں نہیں آئے سورہ طٰہٰ میں، آپ غور کیجئے گا، کتاب مقدس کا آخری سورہ مکاشفہ کہتے ہیں اسے، اور مکاشفہ کشفہ سے نکلا ہے، یعنی کشف، اور کوئی معمولی کشف کرنے والے لوگ نہیں تھے یہ۔ اور حضرت یسوع مسیح سلام علیہ کے خاص ان کے رسول میں سے تھے جنہوں نے بھیجا مختلف مقامات پر منادی کے لیے، ان میں یہ ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ کہا جاتا ہے، جبکہ مکاشفہ جو ہے وہ پروردگار عالم کی جانب سے یہ چیز پیش کی جاتی ہے، حقیقت کو دکھایا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے اس کتاب کو مطالعہ ہے نہیں، اسی لیے ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ بہت بھید کی بات ہے، بہت راز کی بات ہے، آنے والے وقت کی بات بتائی جا رہی ہے کہ کیوں مکاشفہ کو دکھایا گیا۔ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اس میں، لیکن اس آیت میں مکاشفہ کی 21ویں رکوع کی پہلی آیت میں ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین دیکھی، کیونکہ پرانا آسمان اور پرانی زمین جاتی رہی اور سمندر بھی نہ رہا۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اور نیا اور زمین اور آسمان لپیٹ دی جائے گی، اس کی جگہ نئی زمین نیا آسمان بنا دیا جائے گا۔ یہ یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہوئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ کس طرح خدا پیدا کرے گا، دوبارہ پیدا کرنا کیسے ہوتا ہے عزیزو، آج سمجھنا بہت آسان ہے۔ دیکھیں، ہم پیٹرولیم سے بہت ساری چیزیں بنا رہے ہیں، پلاسٹک ایجاد ہو گئی، ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی، دوبارہ پلاسٹک کو پگھلا کر ہم نئی چیز بنا لیتے ہیں، نہیں بناتے۔ کھلونے ٹوٹ جاتے ہیں، کرسیاں ٹوٹ جاتی، دوبارہ پگھلا اس کو نئی کرسی بنا دی۔ کون سی مشکل ہوگی آج ہمارے لیے؟ تو خدا کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ اس رب العالمین کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس تو خالق ہے ان سب کا، وہ تو پورے میٹیریل کا خلق کرنے والا ہے، تو اس کو اسے بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کی ادنا سی مثال بہت پہلے دے دی گئی کہ ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں بیج دار، اس کے بیج کو، پھل کھانے کے بعد بیج کو ہم زمین کے حوالے کر دیتے ہیں، اسے پھر درخت نکل آتا ہے، پھر اس میں پھل پیدا ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے جب وہ پھل دینے قابل سے کاٹ دیتے ہیں، اس کے جوڑ لگا دیتے ہیں۔ یہ تو ہم کر رہے ہیں، تو کیا ہم اس رب العالمین پہ یقین نہیں رکھیں گے؟ کیا ہمارا ایمان نہیں ہوگا کہ ہاں وہ رب العالمین بھی ایسا کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ اور ہماری نگاہ میں اور عام کی نگاہ میں کیا فرق ہے؟ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز ڈیڈ ہو گئی، مر گئی، نہیں دوبارہ نہیں بن سکتی۔ پہلے زمانے میں موبائل کہتے تھے کہ جو ٹیلی فون ہوتا تھا گھر پہ ڈیڈ ہو گئی، یعنی ختم ہو گئی، میکینک صاحب آتے تھے، انہوں نے تار ہلایا، جو چیز خراب تھی اس کو پرزہ لگا دیا، صحیح ہو گئی۔ آج بھی موبائل کے بارے میں ہے، بہت ساری چیزیں چلتے ہوئے راستے میں گاڑیاں ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہیں، کسی قابل نہیں رہتی، لیکن جب میکینک کے ہاتھ جاتا ہے، وہ انجن کے پاس دوبارہ اس فیکٹری میں جاتا ہے، دوبارہ بن جاتا ہے۔ باڈی جو ہے وہ سے ڈینٹر اور پینٹر جو ہے وہ ڈینٹ نکالنے میں ڈینٹ نکالتے ہیں، پینٹر اس کو پینٹ کر دے دوبارہ، جو پرزے ڈالے جاتے ہیں انجن میں ڈال دی جاتے ہیں، جو چیز کی ضرورت پڑتی ہے، لائٹ وغیرہ جو بھی چیز اثر نو نئے ڈال کر کے دوبارہ گاڑی سڑک پر لے جاتے ہیں، وہ دوڑنے لگتی ہے۔ تو جب انسان کی بنائی چیز دوبارہ بن سکتی ہے تو رب کائنات کی بنائی چیز دوبارہ نہیں بن سکتی؟ یقیناً بن سکتی ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ تو کس انداز میں؟
جب وہ دوبارہ آئیں گے تو اٹھائیں گے. تو کون دوبارہ آئے گا؟ ایک ہی ہستی ہے جس کا بار بار تذکرہ سب نے کیا. کسی نے ایسا نہیں کہا کہ ہاں وہ نہیں آئیں گے. حضرت آپ کہیں ان کو عیسیٰ کہا جاتا، کہیں مسیح کہا جاتا، تو حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے اس دنیا میں. کوئی اور نہیں آئے گا. آپ آگے جا چکے پھر دوبارہ آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو تھا کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی آئے گا. وہ ایک ہی ہستی ہے. اب آئیے، جب ان ہستی سے ایک سردار، عالموں کا سردار، فقیہوں کا سردار نے بحث کی. کیا بحث ہوئی؟ آئیے ہم چلتے ہیں. یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس کے 3 باب سے ہم پڑھ رہے ہیں. فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. اس نے دو بات کی ہے اس میں. ایک تو اس نے استاد کہا ہے، یعنی استاد مان رہا ہے، لیکن زبان سے کہہ رہا ہے کہ استاد ہے، لیکن دل سے قبول نہیں کر پایا. اور دن میں نہیں آیا، یہ رات کی تاریکی میں آیا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھ نہ لے کہ اتنا بڑا 70-72 عالموں کا استاد سردار ہے، اور یہ رات کے حضرت جناب مسیح سلام علیہ کے پاس آیا ہے. کوئی تو بات ہے، لیکن رات میں اس لیے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے. یہ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ رات میں آیا. اچھا، دوسری چیز اس نے کیا پیش کی؟ پہلی بات تو پیش کی کہ آپ وہ معجزے دکھاتے جو کوئی نہیں دکھا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا جس کے ساتھ ہوگا وہی دکھا سکتا ہے. تو اس نے وہ ترجمہ کیا ہے یسایا نبی کے صحیفہ، جو 700 سال پہلے خدا نے اس میں کہا تھا یسایا نبی کے ذریعہ کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام ہوگا ایمانویل، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. اب وہی وہ ترجمہ کر رہا ہے خدا تمہارے ساتھ ہے. اس کا مطلب کہ وہ خود بنفس نفیس اس مجسم ہو کر جب آئے تو آپ نے وہ کارنامے انجام دے رہے. اب چونکہ ہمارے یہاں بھی معجزے کا بہت تذکرہ ہوتا ہے، اس نے بھی کہا آپ معجزے بہت دکھاتے، کوئی نہیں دکھا سکتا. یسوع نے جواب مجھ سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. اب نئے سرے سے کیسے پیدا ہوگا؟ اب تو انسان جو مر گیا پھر دوبارہ تو نہیں پیدا ہو سکتا. ہوگا تو کیسے پیدا ہوگا؟ ہم تو آپ نے ارد گرد کے تمام اشیاء کو دیکھتے ہیں کہ جو چیز ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، بن جاتی ہے. پلاسٹک کے بنائی گئی، لوہے کے بنائی گئی، جس میٹل کے بنائی گئی وہ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، دوبارہ ہم بنا لیتے ہیں. لیکن لکڑی اگر ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو لکڑی جوڑ دے کے بناتے ہیں، دوبارہ لکڑی کو ہم پیدا نہیں کر سکتے. یہ ہے خلاقیت کی علامت کہ خالق وہ ہے جس نے لکڑی کو خلق کیا، لیکن انسان جو لکڑی کو خلق نہیں کرتا. لکڑی سے چیزیں تو بنا سکتا ہے، لکڑی کو خلق نہیں کر سکتا، درخت کو نہیں پیدا کر سکتا. یہ فرق ہے خالق میں اور انسان میں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. اب نئے سرے سے کیا سوال ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں بھی ہوگا. یہی سوال وہ 70 عالموں کو جو استاد تھا، سردار تھا نیکودیمس، اس کے ذہن میں بھی یہی بات ہے. اس نے پوچھا، نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں، یہ سوال آج بھی لوگوں کے ذہن میں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ پیدا ہو جائیں؟ اور معیدوں کے معنی یہی ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کرتا ہے، دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، وہ ہے. اور اس کی مثال ہم نے آپ کو میٹیریل سے جو چیز بنی ہے وہ چیز کا ہم نے دکھا چکے، بتا چکے آپ کی خدمت میں. اب آئی جناب مسیح اس کو کیا جواب دیتے ہیں. یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. یہاں عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ نیک عمل کتنی کریں گے، ایمان نہ ہو تو سب بیکار ہو جائے گا. جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے. اب جناب سارے دنیا کے لوگ، قیامت جتنے بھی لوگ آئیں گے سب جسم سے پیدا ہوئے ہیں، جناب آدم کے وسیلے سے آئے ہیں. اور جناب مسیح جو ہیں وہ انسان کے نہیں، مرد کے وسیلے سے نہیں آئے. کسی مرد کا اس میں دخل نہیں ہے، وہ روح القدس کا دخل ہے. روح القدس کو اسی لیے آپ کا لقب ہے روح اللہ، کلمت اللہ، روح اللہ. اب یہاں وہی کہنے کہ جو روح سے ہے وہ روح جانتا ہے. تعجب نہ کر، میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. اب تاکیداً فرما رہے ہیں کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، اور تو اس کی آواز تو سنتا مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے. یعنی کوئی بھی آدمی
اب تو خیر بہت ساری چیزیں بیرومیٹر ہمارے پاس، ہم پتہ چل جاتا ہے کہ جی فلاں سمت سے اتنے اسپیڈ میں آ رہی ہے ہوا. کیا ہوا کو ہم دیکھتے ہیں؟ نہیں، دیکھ نہیں پاتے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے. لیکن ہم نے ایسے اکوپمنٹ تیار کر لی جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اتنی اسپیڈ سے ہوا آ رہی ہے، فلاں سمت سے جا رہی ہے، فلاں سمت کی طرف جائے گی. لیکن اچانک ہوا تبدیل بھی ہو جاتی ہے. آج سائنٹسٹ فیل ہے وہاں پہ، کہتے جی سمندر سے ہوا آ رہی ہے، اتنے طوفان آئے گا، فلاں آئے گا، سب کچھ آئے گا. لیکن وقت آنے کے ساتھ ساتھ اچانک 6 گھنٹے کے بعد آئے گی، جی 2 گھنٹے رہ گئے، 2 گھنٹے بعد ہوا کا رخ تبدیل ہو گیا. وہ خالق کائنات جدھر چاہتا تبدیل کر دیتا ہے. تو کسی نے تو پانی کو، ہوا کو روکا، ہوا کو ڈانٹا. ایک ہی ہستی ملے گی آپ کو. طوفان آ گیا بحر میں، کشتی ڈاواں ڈول ہو رہی، اب ڈوبی تب ڈوبی، لوگوں کے جان کے لالے پڑ گئے. جناب مسیح سلام علیہ استراحت فرما رہے تھے، سو رہے تھے آپ. لوگوں نے جا کے جگایا کہ آپ سو رہے ہیں اور ہماری جان کے لالے پڑے ہیں. آپ نے اٹھ کر کے پانی کو بھی ڈانٹا، ہوا سے کہا تھم جا، ہوا تھم گئی، رک گیا، طوفان رک گیا. تو جو اس کا خالق ہوگا، کیا کسی نے ہوا کو روکنے کی کوشش کی؟ پانی کو روک سکا کوئی؟ 99 میں سیلاب ہے، روک سکے پانی؟ نہیں روک سکتا کوئی. پانی اپنا وزن اپنی سمت میں بڑھتی چلی اور سب چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی. پانی کے اندر یہ قوت ہے، پانی ایسا کر سکتا ہے، ہوا ایسا کر سکتی ہے، اکھاڑ دیتی جڑ سے درختوں کے درخت، ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہیں. لیکن کیا کیا فرما رہے ہیں جناب مسیح کہ کس سمت سے آتی ہے اس زمانے کے بعد. کہ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ہے ایسا ہی ہے. نیکودیمس نے جواب میں اس سے کہا، کیا یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ اس نے کہا یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ یعنی کہ وہ دعویٰ کر رہا تھا نا، وہ تو دعویٰ ہے کہ میں استادوں کا سردار ہوں، تمام استادوں کے استاد ہوں. اب وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن سی بات آپ کر رہے ہیں. اور جناب مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ جو جسم سے پیدا وہ جسم ہی کو جانتا ہے، روح کو نہیں سمجھ سکتا. اور جو روح سے پیدا وہ روح کو جانتا ہے، روح کی بات کرے گا. اور جب خاص نظر کرم ہو جاتی جناب مسیح کی جس پر، جو توبہ کر لیتا پھر اس کے سمجھ میں آ جاتی بات. ہم نے بھی یہی کیا. جب تک بات سمجھ میں نہیں آئی تھی ہم بھی بحث کرتے رہے، لیکن جب حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ ایک ہی ہستی ہے اور وہ جناب مسیح، تو پھر آپ دیکھیں گے آگے کہ یسوع نے جواب مجھ سے کہا کہ بنی اسرائیل کا استاد ہو کر تو کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ یعنی سوال کیا اس سے. میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جو ہم جانتے وہ کہتے ہیں، اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں، اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے ہو. یعنی سب کچھ دیکھنے کے باوجود تم نے وہ باتیں تم بھول گئے. کتابوں میں جو لکھا تھا، پچھلے کلاموں میں تم تو استاد تھے، تم پڑھ چکے، پھر بھی تم مجھے نہیں پہچان سکے. اب یہاں پر اور تم گواہی قبول نہیں کر. جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں، جی کسی کی بات کہ زمین کی بات کہی، جناب مسیح فرما رہے ہیں کہ جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا، تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں گا تو کیوں کر یقین کرو گے؟ یہی ایمان کی علامت یہاں سے پیش کی جا رہی ہے. کیونکہ یقین کرو، آسمان پر کوئی نہیں چڑھا جو اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان سے آیا ہے. اب جناب مسیح اپنے آنے اور جانے دونوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں آسمان سے آیا، میں ہی جا سکتا ہوں، کوئی دوسرا ابن آدم ہے ہی نہیں. آپ نے اپنے آپ کو جب زمین پہ تھے، جسمانی حالت میں، انسانی حالت میں، تو ابن آدم کہا، اور ویسے اپنے کام خدا والے کام کیے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پہ چڑھایا، اسی طرح ضرور ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے گا، تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے. شرط ہے ایمان لانا. زبان سے کہہ دینا کہ ایمان لایا یہ نہیں، بلکہ ان کو ماننا ہے کہ وہ نجات دہندہ ہیں، دوبارہ آئیں گے. اب وہ نجات دہندے کے طور پر نہیں آئیں گے. جس کو نجات حاصل کرنا یہاں حاصل کرے گا. اس زندگی میں مرنے کے بعد نجات نہیں ملے گی اسے، اگر اس نے توبہ نہ کی، اگر اس نے ایمان نہیں لایا. توبہ بھی لازمی ہے، ایمان بھی رکھنا لازمی ہے کہ ہاں وہ ہستی ہیں جناب مسیح سلام علینا. نبی کی حیثیت، رسول کی حیثیت تو مان رہے ہیں، لیکن انہیں اس حیثیت سے نہیں مانے جس حیثیت سے رب العالمین کہہ رہا ہے. یہاں وہ وہی فرما رہے ہیں کہ کیونکہ تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہمیشہ زندہ پائے. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب یہاں اپنے راز فاش کر دیا، راز کو کھول دیا. اب کوئی اگر اعتراض کرتا ہے کہ کہاں کہا جناب مسیح نے
اب یہاں وہ یہی فرما رہے ہیں کیونکہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے دنیا میں آیا کہ اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ عزیزم، جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہوتا۔ اب آئیے راز انہوں نے اس بھید کو، اس بات کو کہ سزا کس کو دی جائے گی اور کس کو نہیں دی جائے گی۔ سزا اسے ملے گی جو ایمان نہیں لائے گا، اور جو ایمان لائے گا وہ سزا سے مبرہ ہو جائے گا۔ اسی کے لیے انعام ہے، برکت ہے، اور اسی کے لیے تمام فیض کی باتیں ہوں گی۔ وہی فیوز و برکات سے مستفیض ہوگا، عام نہیں ہو سکتا۔ اب کیا جناب مسیح نے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں جب چلے جائیں گے، مر جائیں گے، تو ہم کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ بالکل ہوں گے۔ تو دنیا میں اس کی کوئی مثال ایک نہیں، تین مثال ہے، بلکہ 4 مثال ہے، اور یہ ہم کئی بار آپ کو دے چکے ہیں۔ دوبارہ پیدا ہونے کی، انسان مر گیا، دوبارہ پیدا ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ جس کا ایمان ہے میں ان سے بات کروں، جن کا ایمان نہیں ان سے تو میں گفتگو کیا کروں؟ ان سے بس یہی کہتا ہوں کہ آپ کتاب مقدس کا مطالعہ ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں کتاب میں کیا لکھا ہے۔ بغیر مطالعے کے بحث کرنا بیکار۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک سردار، وہ جناب مسیح کے پاس بھاگتا ہوا آیا، اس کی بیٹی بہت بیمار تھی، لیکن راستے میں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے تو لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ استاد کو زحمت نہ دو، تمہاری بیٹی مر چکی ہے۔ لیکن جناب مسیح اس کو تسلی تشفی دیتے ہیں کہ نہیں، چلو ہم چلتے ہیں تمہارے ساتھ۔ وہاں جاتے ہیں، صرف اس کے ماں باپ کے لیے، اپنے 3 جو ان کے جو شاگرد تھے، شاگرد رشید، ان کو اندر لے گئے، دروازہ انہوں نے، صرف اور کسی کو اجازت نہیں تھی۔ وہاں سارے لوگ ماتم کر رہے تھے کہ لڑکی تو مر چکی ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں وہ سوتی ہے، اور جا کر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس مرے ہوئے بچی کے ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا کہ اٹھ بیٹی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور چلنے چھوڑنے شروع کر دی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ ہم پہلے بھی پیش کر چکے آپ کی خدمت میں۔ دوسرا واقعہ وہ کون سا تھا؟ وہ تھا ایک بیوہ کے بیٹے کا، جوان بیٹا تھا، وہ بیوہ تھی اور کوئی نہیں تھا اس کا جو کفیل ہو سکے، وہ مر گیا تھا، قبر کھد چکی تھی اس کی۔ جناب مسیح درمیانی راستے میں ہے، اس شہر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھے تو ایک ماں ہے، ترس کھائے گئے ماں پر، اور ماں پر جو ترس نہ کھائے پھر کیسا ہوگا وہ شخص؟ تو جناب مسیح نے اس ماں پر ترس کھا کر کے اس جنازے کو روکنے کا اشارہ کیا، رک گئے، جنازے کو ہاتھ لگایا، اس لڑکے کو ہاتھ پکڑ کو اٹھا دیا، وہ اٹھ بیٹھا۔ بعضوں کا نہیں جو انہوں نے قم بإذن اللہ کہا تھا، بھئی کوئی دعا پڑھتے ہی نہیں تھے جناب مسیح، کسی نے اپاہج کو صحیح نہیں کیا، لیکن جناب مسیح نے مسح کر کے اس کے ایمان کو دیکھ کے صحیح۔ یہاں بھی اس عورت کو اس کے بیٹے کے حوالے کر دیا، زندہ کیا مردے میں سے، مر گیا تھا، دفن ہونے جا رہا تھا۔ یہ تو آپ کہیں گے جی وہ تو کوما میں چلا گیا ہوگا، چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ لیکن ایک اور واقعہ، آپ کا خاص شاگرد، آپ سن چکے سے پہلے بھی، لازر اس کا نام تھا، اور اس کے دفن ہوئے 4تھا دن ہو چکا تھا، 4 دن، 3 دن میں تو لاش میں بدبو آ جاتی ہے، 4تھا دن ہو چکا۔ آپ شام کو جب پہنچتے ہیں، پوچھا کہاں رکھا ہے، کہا کہ تو قبرستان میں ہے۔ اس کی بہن کہتی ہے، مارتا کہتی ہے کہ ربی ابھی آپ تشریف لائیں، اب تو اس کے لاش سے بدبو آ رہی ہے، کہ نہیں رکھا کہاں یہ بتاؤ۔ اب چونکہ اس زمانے میں جو طریقہ کار تھا، کہا اچھا اس کا پتھر ہٹاؤ، پتھر ہٹایا۔ عزیزو، 4 دن کے مردہ لاش کو جناب مسیح نے صرف اس کا نام لیا اور کہا کہ لازر باہر آ، لازر کفن سمیتے باہر آ گیا۔ آپ تو وہاں کہہ سکتے تھے نا کہ وہ تو کون زندہ کر سکتا مردوں میں سے؟ اللہ کہیں گے بالکل، خدا کہیں بالکل، گاڈ کہیں بالکل صحیح، لیکن جناب مسیح نے اس کارنامے کو انجام کر کے دکھایا لوگوں نے، اور کتابوں میں درج ہے، قرآن بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرے گا اور لوگوں کی خطا کو معاف کرے گا۔ معاف کرنا اور زندہ کرنا یہ خدا کی شان ہے، اور جناب مسیح اس میں پورے اترتے ہیں۔ لیکن اسی واقعے کے بیس پر جناب مسیح کو مصلوب کیا جاتا ہے۔ وہ فقیہ فریسی آ گئے درمیان میں کہ یہ تو اب ہمارے بالکل سارے ہمارے کارروائی پہ پانی پھیر دیا، یہ تو مردے زندہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور دفن ہوئے 4 دن کے مردے کو زندہ کر دیا۔ اگر مہینوں کے مردے تو اس کو بھی زندہ کر سکتا ہے، سالوں کے ہوں تو اس کا بھی زندہ بالکل کر سکتا ہے، وہ قدرت ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔
تو وہ جب مردے زندہ ہو گئے تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی بہن کو، وہاں ماں کو خوشی ہوئی، وہاں والدین کو خوشی ہوئی، لیکن جب جناب مسیح کو صلیب کیا جانے لگا تو آپ نے معاف کر دیا سب کے کہ خداوندہ اے باپ یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں، گناہ کو معاف کر دیا ان کے۔ اور ساتھ ہی ایک دو مجرم تھے ان کے دائیں اور بائیں، اسے بھی بشارت دے دی۔ اس نے کہا دیکھا کہ یہ تو تخت پہ بیٹھ کر حکومت کرنا آسان ہے، تو تخت دار پر حکومت کر رہا ہے۔ تو اس سے جملہ کہا کہ مسیح جب آپ اپنے اس جلوہ افروز زندگی کے ساتھ، اس روحانی زندگی کے ساتھ، اس آب و تاب جلالت کے ساتھ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہمیں یاد فرمائیے گا۔ تو آپ نے بہترین جملہ کہا کہ چھوڑ قیامت کو، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ ہے آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں، یعنی جو بھی شخص ایمان لاتا ہے، لائے گا، تو اس کو وہ بشارت دے گئے۔ وہ تو مجرم تھا نا، اور ہر شخص کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، گناہ کی معافی مانگنی ہے تو اسی کو حضور آئیے، گناہ سے توبہ کرنا ہے تو توبہ کیجیے، اور چاہتے ہیں کہ نجات مل جائے تو کتابوں کے مطالعہ کے ساتھ جناب مسیح کو نجات دہندہ تسلیم کرنا ضروری پڑے گا، کیونکہ کوئی نہیں آئے گا دوبارہ دنیا میں سوائے جناب مسیح کے۔ اور جب آئیں گے تو یہ دنیا یہ نہیں رہے گی، 1000 سال کی ان کی حکومت ہوگی، یہ زمین آسمان سب تبدیل ہو جائے گی۔ اس 1000 سال حکومت میں چن کر کے اب وہ چونکہ نجات کے طور پر نہیں آئیں گے، اب وہ عدالت قائم کریں گے، عدل کا کام ہوگا۔ تو جتنے بھی عدالت کرنے والے، جتنے بھی عادل ہیں، وہ جو غلطی ہو گئی ان سے اب بھی موقع ہے معافی مانگ لے۔ وہ حکومتیں جنہوں نے غریبوں پر، مساکین پر، بیواؤں پر ظلم و تشدد کیے ہیں، ان کو بھی خدا موقع دے رہا، معافی مانگ لو۔ جن لوگوں نے گناہ کیے، اسی لیے ہم نے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور آگے اس در پر کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور نئے علوم، نئے آہنگی کے ساتھ کہ خدا اس آج کی گفتگو سے آپ کو خوب برکت عطا کرے، آپ کے سوچوں کو، آپ کے ذہنی کاوشوں کو خداوند بروئے کار لائے، آپ کے اعمال ضائع نہ ہوں، بلکہ ایمان کے ساتھ جب عمل کریں گے تو خدا آپ کی ایمان کو اور عمل کو قابل و قبول بنائے۔ عزیزم، ہم پھر کسی نشست میں کسی اور عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی تو آئندہ وقت کے لیے پھر اجازت۔ خدا حافظ و ناصر۔